ذوق رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ رضی اور اس سال آپ کے لیے لا رہا ہوں رمضان کی خصوصی نشریات ذوق رمضان صرف فریڈم نیوز پر، جس میں ملک و ملت کے معروف علماء کرام، قرہ حضرات، ثناخوان رسول وقت سحر اپنا حصہ شامل کریں گے. تو دیکھتے رہیے پہلے رمضان سے آخری رمضان تک ذوق رمضان صرف فریڈم نیوز پر. ذوق رمضان ذوق رمضان ذوق رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پروگرام ذوق رمضان کی آج دوسری سحری اور رحمت کا یہ عشرہ جاری و ساری ہے. آپ کا ہوسٹ اسامہ رضی رمضان ٹرانسمیشن کی جو کہ فریڈم نیوز اس سال پہلی مرتبہ اپنے ناظرین کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہے. میں حاضر خدمت ہوں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ مختلف علماء کرام، مختلف قرہ حضرات پاکستان کے معروف ثناخوانوں سے وقتاً فوقتاً آپ کی ملاقات جاری رکھوائیں گے. آج جو ہے وہ میں نے کوشش کی تھوڑا سا پروگرام کا فلیور چینج کیا جائے اور ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے ایک بہترین آواز کا انتخاب کیا جائے. تو سامعین حضرات، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف مصروف ترین بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری و قرہ قاری نعمان نعیمی کے شاگرد خاص جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کا تعارف کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. قاری صاحب کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ اللہ کا کرم. قاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے ناظرین کو کہ آج دوسری سحری ہے اور یقیناً اور بھی جگہ آپ کی مصروفیات لگی ہوئی ہیں، کافی آنا جانا ہے. تو کس طریقے سے قاری صاحب یہ سب مینیج کرتے ہیں، اور کل ظاہر ہے پہلا روزہ اور پہلی سحری، کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ یہ ٹائم گزارا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنی زندگیوں میں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. چونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے حفاظ کرام کی خاص مصروفیات ہوتی ہیں، اور اس میں سے میں بھی ایک حافظ ہوں، اس کے ساتھ قاری بھی ہوں. تو سب سے پہلے سلسلہ تراویح کا ہوتا ہے. سحری اور افطاری کے اندر بڑی مصروفیت ہوتی ہے تلاوت کے حوالے سے. اس کے علاوہ تراویح کے حوالے سے ہماری مصروفیات رہتی ہے پورے رمضان شریف. تو اسی طرح یہ ہماری الحمدللہ رمضان شریف گزرتا ہے. قاری صاحب، یقیناً ایک وقت آپ بہت مشکل آپ کو ہوتی ہوگی ایک ٹائم کو مینیج کرنے میں. ظاہر ہے سحری کی ٹرانسمیشنز، پھر افطار کی ٹرانسمیشنز، اس کے بعد پھر مصلی تراویح پہ کھڑا ہونا. تو اتنی ہمت قاری صاحب آتی ہے رمضان؟ بس یہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اور حفاظ کرام کے لیے ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو قوت اور صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ قرآن بھی سنائیں اور تراویح بھی پڑھائیں. اچھا قاری صاحب، ایسا ہوا ہے کہ کسی سال مصروفیت کے باعث یا تھکاوٹ کے باعث تراویح آپ نے اسکپ کی ہو، کسی سال نہ پڑھائی ہو؟ نہیں الحمدللہ، جب سے حفظ مکمل ہوا ہے اس سے باقاعدہ الحمدللہ آج تقریباً 9-10 سال ہو گئے مسلسل تراویح سناتے ہوئے. کیونکہ قرآن کریم کا جو حافظ ہوتا ہے اس کے لیے تراویح بہت ضروری ہوتی ہے. اگر وہ تراویح چھوڑ دے گا تو وہ قرآن کریم کو بھول جائے گا. سب سے بہترین طریقہ یہی ہے قرآن کو یاد کرنے کا. وہ بندہ تراویح حافظ جو بھی ہو وہ تراویح ضرور پڑھائے. یعنی یہ کمپلسری ہے کہ جو حافظ ہے اسے ہر سال تراویح ضرور پڑھانی چاہیے. اچھا قاری صاحب، اس چیز کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ 10 روزہ تراویح ہوتی ہیں، 20 روزہ ہوتی ہیں، 30 روزہ ہوتی ہیں جو پڑھاتے ہیں قرہ حضرات ہمارے حفاظ کرام. تو آپ کون سے ڈیز کا انتخاب کرتے ہیں؟ 10 دن والی پہ فوکس کرتے ہیں، 20 دن پہ، یا 30 دن پورے آپ پڑھتے ہیں؟ دیکھیے ویسے تو تراویح تو پورے مہینے ہوتی ہے، پہلے رمضان سے لے کے چاند رات تک. تو میرا سلسلہ تو الحمدللہ 10 روزہ کا ہے. 10 روزہ میں تراویح پڑھاتا ہوں، سناتا ہوں. لیکن چونکہ 27 روزہ افضل مانی جاتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن مصروفیات کی بنا پر میں 10 روزہ تراویح سناتا ہوں.
پھر اس کے علاوہ اس کے بعد اپنی جاری و ساری رکھتا ہوں تراویح. ٹھیک ہے قاری صاحب، رمضان کا مہینہ ہے اور بے شک یہی قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے اپنا بابرکت کلام اسی مہینے میں نازل فرمایا. ناظرین چلتے ہیں ایک تلاوت کی جانب. قاری صاحب کی خوبصورت لحن میں، خوبصورت آواز میں ایک تلاوت کلام ربانی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے کی جانب بڑھائیں گے. قاری صاحب بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ قاری صاحب کیا ہی کہنے. مطلب میں جتنے الفاظ آپ کے لحن، آپ کی آواز، آپ کے انداز کے لیے ادا کروں یقیناً وہ کم ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے اس بابرکت مہینے میں ہمیں عطا فرمایا. قرآن وہ رب صحیفہ یا نام ہے، عاشق پہ جس کی ذات خدا کا سلام ہے، پڑھنے پہ جس کے رحمت حق کا دوام ہے، اور ہر لفظ جاں ودا ہے خدا کی کتاب کا. دائم یہ معجزہ ہے رسالت میں آپ کا، دائم یہ معجزہ ہے رسالت میں آپ کا. یقیناً ناظرین کو جو ہے وہ قلوب و اذہان ناظرین کے منور ہوئے ایک خوبصورت آواز قاری اسامہ رحمانی کی ہمیں سننے کو آج میسر آئی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ قاری صاحب بے شک بہت مصروف ہوتے ہیں، اور یہ خاص طور سے جو مہینہ رمضان المبارک کا جاری ہے اس میں مصروفیت ڈبل اور ٹرپلیٹ پہ چلی جاتی ہے. تو محبت کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اور ہمیں میسر آ جاتے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ قاری صاحب ہم آپ کو زحمت دینے کی کوشش کریں گے، چونکہ ناظرین آپ کو سننا چاہتے ہیں مزید. یہ اتنے سے شارٹ پیریڈ میں جو ہے وہ قاری صاحب طبیعت سیر نہیں ہو پاتی، اور یقیناً وقت کے ساتھ ہم بندھے ہوئے ہیں. ایک خاص ٹائم ہے جس میں ہم نے یہ ٹرانسمیشن کا وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے، تو آگے انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے. قاری صاحب یہ بتائیے گا، جو سیکھنے کا آپ کا دور گزرا، ویسے تو ساری زندگی یقیناً انسان سیکھے وہ کم ہے، لیکن وہ جو ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے جب آغاز ہو رہا ہوتا ہے سیکھنے کا، سب سے زیادہ مشکلات کن مقامات پر آئیں قاری صاحب آپ کو؟ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے بے شک یہ مشکل تو ضرور ہے، لیکن یہ ایک سمندر ہے. قرآن ایک سمندر ہے، اور اس سمندر میں جتنا اتریں گے اور اتنی آپ کو گہرائی ملتی جائے گی، کوئی اس کا کنارہ نہیں ہے. تو الحمدللہ سٹارٹنگ تو ہوتی ہے، سٹارٹنگ ہر بچے کی آواز اچھی منفرد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بہت ایک کہتے ہیں کہ خاص چنے ہوئے بندے جو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے، گاڈ گفٹڈ جو آواز دیتا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ایک سلسلہ اور یہ شعبہ ہے باقاعدہ، شعبہ قرات، تجوید و قرات. تو اس کے اندر ایک فن تجوید کا استاد کے پاس جا کے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے قواعد، اس کے قوانین وغیرہ. اس کے علاوہ پھر آپ کی مشق ہوتی ہے. مشق تو یہ ہے کہ آپ جس کو جتنیاں کریں گے اتنا کم ہے. اچھا، وہ مشق قاری صاحب کس قسم کی ہوتی ہے؟ مطلب اس میں کیا ضروریات ہوتی ہیں؟ مشق کے اندر یہی ہوتی ہے کہ بس آپ نے جو ہے جو بھی آپ کو استاد نے آپ کو سبق دیا ہے اسی کو آپ دن میں بار بار 3 مرتبہ 4 مرتبہ اس کو پڑھیں اپنی کوئی خاص لہجے میں جو وہ بتائیں قاری صاحب قرآنی آیات؟ لہجے تو بہت سارے ہیں الحمدللہ، لیکن جو استاد آغاز کی قاری صاحب مشقوں میں کون سا لہجہ زیادہ تر استعمال میں آتا ہے؟ آغاز کی مشقوں کے اندر لہجہ کہتے ہیں، اس کے نام ہے مختلف، مقامات کہتے ہیں، مقام بیات ہوتا ہے جس پہ ریاضت اور پریکٹس کی جاتی ہے. اسی مقام کو پھر اس کے بعد چلتے چلتے جس طرح بچہ میچور ہوتا جاتا ہے، پھر اس کو مختلف نئی چیزیں، ایک سمندر ہے ظاہر سی بات پختگی آتی جاتی ہے، پختگی آتی ہے، لیکن ریاضت نہیں چھوڑنی ہے آپ نے. اگر جہاں آپ نے ریاضت چھوڑی وہیں آپ. اچھا قاری صاحب، تجوید کے حوالے سے آپ نے بات کی، مشق کے حوالے سے آپ نے بات کی. اگر دنیاوی سائڈ سے اس کو دیکھیں، جیسے ایک جو رننگ کرتا ہے، اگر ایک مثال آپ کو میں دے رہا ہوں، کوئی اسپورٹس مین اگر ہم لیں اور وہ رننگ کرتا ہے، وہ ریس کرتا ہے، اس کے لیے اسٹیمنا سب سے زیادہ ضروری ہے. قرأت میں وہ کون سا ایسا عنصر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی اعتبار سے یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ لیکن شعبہ قرات کے اندر بہت ساری چیزیں
کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو. سب سے پہلے گلا, اس کے بعد اس کا سینہ, پھر اس کے پھیپھڑے. یہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان ایک قاری تلاوت کرتا ہے. ایک پھیپھڑوں کی جان ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے اپنے گلے کو ٹھیک رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر اپنا سینہ, وہ ایسی چیز نہ کھائیں جب شروعات ہو, مطلب سیکھنے کے شروع کے مراحل ہوں, تو اس میں آپ نے بہت پرہیز کرنا ہے, گلے کو کیئر کرنی ہے. مطلب جو نئے ینگسٹرز ہیں ہمارے جو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ آپ کا میسج بھی ہے کہ دیکھیں قربانی دینی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے. جی, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پھر جب پختگی آتی ہے تو پھر آپ سب کچھ کھائیں, آپ آئس کریم بھی کھائیں, کولڈ ڈرنک بھی, لیکن ایک لمیٹیشن کے اندر. لیکن جب شروعات ہو, جب مشق کے مراحل ہوں, اس میں آپ نے اس ٹائم بالکل سختی سے اوائڈ کرنا ہے, سختی سے اور پرہیز کرنا ہے, اور یہ اس میں محنت کرنی ہے, کیونکہ سب سے بہترین چیز ہے ریاضت. اچھا قاری صاحب, آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ لہجہ کون سا ہے تلاوت کے اندر؟ میرا پسندیدہ لہجہ تو مقام بیات میں زیادہ جو اس کو پڑھتا ہوں, مقام بیات, اور دوسرا ہے مقام رست. اگر کوئی چھوٹی سی قاری صاحب سورہ کوثر اگر آپ اس لہجے میں ہمیں سنا دیں. ابھی میں نے تلاوت کری ہوئی مقام بیات کے اندر کی ہے. اچھا, یہ مقام بیات جی مقام بیات, ٹھیک. اب میں آپ کو تھوڑا سا مقام رست پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی قاری صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے قاری صاحب. اتنے خوبصورت لہجے, اور پڑھنے والا جب خود اتنا خوبصورت ہو تو یقیناً اس کو سننے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. قاری اسامہ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ ان سے جاری ہے. حضرات جانتے ہیں اسامہ رحمانی سے کہ اچھا اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ افطاری پہلی جو خاص طور سے سحری ہوتی ہے اور پہلی افطاری ہوتی ہے, اس میں فرمائشوں کی بھرمار زیادہ ہوتی ہے کچھ, تو کوئی ایسی چیز بتائیں سحری میں جو آپ کہیں بھائی آج میں نے پراٹھے ہی کھانے, والدہ محترمہ سے کہ آج آپ یہ بنائیں. سحری کی کوئی ایسی چیز بتائیں, اور افطاری میں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو کہ پہلے روزے کو میں نے یہی کھانا. میں تو سحری اور افطاری دونوں لائٹ کرتا ہوں. اچھا, روزہ بھی اچھا گزرے. اور پہلا روزہ جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسی بات ہے کیونکہ ہمارا جو ہے نا معاملات تھوڑے الگ ہوتے ہیں, پڑھنے پڑھانے کے ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے افطاری بھی بس نارمل ہی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر کھانا پینا ہوتا ہے. اچھا, میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ قاری اسامہ رحمانی صاحب کافی محفلوں میں ہم ساتھ ہوتے ہیں, اور بہت ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان میں سے تقریباً سبھی کو یہ پتہ ہے کہ جتنی اچھی قاری اسامہ رحمانی تلاوت کرتے ہیں اس سے بہت اچھی قاری اسامہ رحمانی نعت شریف بھی پیش کرتے ہیں. تو قاری صاحب میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, تلاوت کلام ربانی ناظرین نے سنی, ہم نے سماعت فرمائی. اچھا قاری صاحب نعت اگر کوئی پیش کریں اپنی پسند کی تو مزہ آ جائے. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے ختم رسل, اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے نور مجسم
مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے گئے، اوصاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دورہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، کیا بات ہے۔ قاری اسامہ رحمانی ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں ناظرین، ان سے کچھ اور سوالات بھی کرتے ہیں۔ یہ اختتامی لمحات چونکہ اب قریب قریب ہیں، کوشش کرتے ہیں جتنا علم ہم قاری صاحب سے سمیٹ سکیں آج سمیٹ لیں۔ قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آغاز میں جب آپ نے تلاوت کا آغاز کیا تو ویسے کافی ساری چیزیں آپ نے بتائیں کہ ٹھنڈا پانی ہو گیا یا کھٹا ہو گیا جس سے پرہیز کرنا چاہیے اور یہ سختی سے پرہیز ہے اس کا، لیکن کوئی ایک ایسی خاص چیز کہ اس سے پرہیز سیکھنے کے بعد بھی کرنا ہے اور سیکھنے سے پہلے بھی کرنا ہے، مطلب یہ تو بالکل دور رہنا ہے اس سے، کوئی ایسی چیز جو گلے کے حوالے سے نقصان؟ کیونکہ ہمارے صبح قرات کے فیلڈ میں سب سے جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سانس کی، سانس اور آپ کا اسٹیمنا۔ تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان، ہر نوجوان بچہ جو ہے نا وہ ایک طرح کی منشیات کے اس میں پڑ چکا ہے، گٹکا ماوا یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں۔ تو ہم جو بھی میں دیکھ رہے ہیں ویورس جو قرات کا شوق رکھتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے۔ کسی بھی قسم کا پان یا کسی بھی قسم کی یہ منشیات جو ہوتی ہیں جو آپ کے سینے کو، جو آپ کے گلے کو خراب کرتی ہیں، جو اسٹیمنے کو کرتی ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ اس سے اچھا آپ کوئی فائدے والی چیز کھائیں، آپ پستے کھائیں، آپ بادام کھائیں، وہ آپ کو فائدہ بھی دے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو بازاروں سے ملتی ہیں، یہ سب سے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اس سے آپ نے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی ریاضت، پھر آپ کی محنت اور پریکٹس۔ اچھا، یہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ شعبہ قرات ایک بہت بڑا اور بہت معتبر شعبہ ہے، اس کا شوق یقیناً رکھنا چاہیے۔ تو جو شوق رکھتے ہیں ان کے لیے قاری صاحب نے بتایا، لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک دوسری طرف جسے ہم کہتے ہیں پبلک میسج، تو یہ چیزوں کا استعمال تو قاری صاحب ویسے بھی نارمل لائف میں جو ہے وہ ڈینجرس ثابت ہوتا ہے۔ تو ناظرین کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو شعبہ قرات سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو کریں اوائڈ، لیکن جو اس سے تعلق نہیں رکھتے ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز سے اوائڈ کیا جائے۔ اچھا قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، قرات میں آپ نے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ سیکھنے میں گزارا ہے، قاری نعمان صاحب سب سے زیادہ وہ کون سا مقام تھا کہ قاری نعمان کی سب سے زیادہ جہاں محنت لگی ہو آپ کے اوپر؟ دیکھیں قاری صاحب، استاد کے بغیر تو کوئی بھی شاگرد اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا، بے شک استاد ہی چاہے شاگرد اس سے اچھا بھی پڑھنے لگ جائے تو استاد کا مقام استاد کا مقام ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو
الحمدللہ قاری صاحب نے مجھ پہ محنت کری. وہ قاری صاحب نے الحمدللہ کم سے کم 100 بچوں میں سے مجھے منتخب فرما کے مجھے نکال کے اپنے ساتھ اپنے مدرسے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے وہاں لے کے گئے. تو یہ ایک اتفاق سمجھ لیں یا ایک ملاقات سمجھ لیں, حادثاتی ملاقات سمجھ لیں. یہ کہہ لیں کہ جوڑی بالکل ایسی ہی. تو الحمدللہ میں بھی زیر تعلیم تھا مدرسے میں, تو وہاں پہ قاری صاحب سکھانے کے لیے آئے تھے ماشاءاللہ. تو پہلے دن میری حاضری نہیں ہو سکی, تو جب دوسرے دن میں گیا تو قاری صاحب باقاعدہ بچوں سے چھوٹی چھوٹی صورت سن رہے تھے. تو میں نے بھی تھوڑا سا جو شوق تھا جو یاد کیا تھا, جو شوق سبق تھا وہ سنایا. تو قاری صاحب نے پھر فرمایا کہ بھائی تمہارا نام وغیرہ, نام کیا ہے تمہارا, سب پوچھ کے کہنے لگے بھائی تم میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ مدرسے میں تمہیں پڑھاؤں گا. ماشاءاللہ وہاں سے پھر انہوں نے مجھے چن کے اپنے ساتھ تجوید و قراءت کے کورس کے لیے منتخب فرمایا. پھر اس کے بعد الحمدللہ مقابلہ جہاد کے اندر سب سے مین مقابلہ تھا میرا الحمدللہ آل پاکستان مقابلہ, جس میں 10 لڑکوں میں سلیکٹ ہوا تھا. پورے پاکستان سے 10 لڑکوں میں سلیکٹ ہوا تھا. اس مقابلے کے اندر قاری صاحب کی بڑی محنت تھی, چونکہ کلاس نہیں ہو پاتی تھی تو ہم کال پہ قاری صاحب جو ہے نا سکھاتے تھے, مشق کراتے تھے, کال پہ مشق کراتے تھے. ایک خاص ٹائم میرے لیے خاص ٹائم نکال کے کال پہ مشق کراتے تھے اور کال پہ بتاتے تھے بھائی ایسے پڑھنا ہے, ایسا کرنا ہے, یہ چیز ایسے پڑھنی ہے. تو چونکہ وہ حالات کے پیش نظر فائنل میں شرکت نہیں ہو سکی تھی. وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کراچی کے ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اسی سال کی بات ہے. تو ہماری فلائٹ تھی, وہ جا نہیں سکے تھے, لیکن بدقسمتی تھی. لیکن اس مقابلے میں الحمدللہ میں پورے پاکستان میں 10 لڑکوں میں سے الحمدللہ منتخب ہوا تھا. اچھا جی. ویسے کتنی لمبی جرنی تھی, مطلب اسٹارٹنگ میں کتنے کم و بیش لڑکے تھے؟ کم سے کم ہر صوبے سے بچے انہوں نے منتخب کیے تھے. پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک مقابلہ حسن قراءت کرواتے تھے, اب چونکہ اب تو نہیں ہوتا. تو کم و بیش اس صوبے سندھ کے اندر الحمدللہ تقریباً میرے خیال سے 200-300 بچہ تھا. اس میں سے آڈیشن کر کے انہوں نے سلیکٹ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو نا راؤنڈ اسٹارٹنگ میں 200-300 سلیکٹ کیے تقریباً. اچھا. آڈیشن لیے, پھر ان میں سے بچے سلیکٹ کیے. اس کے بعد انہوں نے کیٹیگریاں بنائی, مختلف راؤنڈس ہوئے, ایج وائز ہوئے, کوارٹر فائنل ہوا, پھر سیمی فائنل ہوا, پھر فائنل ہوا. ٹھیک ہے, اس طرح کرتے کرتے الحمدللہ مرحلہ وار میں اور ایک میرے ساتھ کوئی بچہ اور تھا, ہم 2 بچے سلیکٹ ہوئے کل پاکستان قراءت کے مقابلے کے لیے, فائنل مقابلے کے لیے جو ہونا تھا لاہور میں. ایسا ججمنٹ کون کر رہا تھا اس مقابلے میں؟ ججمنٹ ڈاکٹر جمیل لاٹھور صاحب. اچھا. اور قاری مبیس احمد احد نعیمی, وہ ججز کے فرائض انجام دے رہے تھے. تو الحمدللہ اس میں میں نے حصہ لیا. مطلب یہ سارے وہ لوگ تھے جو اتنی باریکی سے بالکل وہ مقابلہ کہتے ہیں بال کی کھال. بالکل آپ کو تو پتہ ہے مقابلہ سخت جب ہوتا ہے, جب ایک جیسے پڑھنے والے اچھے ہوں تو ایک چیز کے نمبر کٹتے ہیں, ایک چیز کے نمبر ہوتے ہیں. اس کے اندر پڑھنا, پھر اس میں جیتنا, تو یہ سب ہمارے الحمدللہ استاد. اچھا قاری صاحب, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب اتنا سخت مقابلہ اور پڑھنے والے ایک سے ایک ہوں تو وہاں آپ کی انٹری کے بھی نمبر ایڈ کرتے ہیں اور آپ کی ایکسٹ کے بھی نمبر. بالکل سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں, یہاں تک کہ آپ کی باڈی لینگویج بھی دیکھی جاتی ہے فائنل مقابلے میں الحمدللہ. کیونکہ فائنل قراءت و تجوید کے اندر یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی, لیکن جب آپ کو کیا کہتے ہیں وہ چوز کرنا ہوتا ہے بھائی کون سا بچہ بہترین ہے, تو اس میں یہ سب چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. کوئی سا بھی مقابلہ ہو تو اس کے اندر یہ آپ کی باڈی لینگویج ہو گئی, آپ کی جو ہے نا آپ کا بیٹھنے کا اسٹائل, آپ کا پڑھنے کا اسٹائل, آیا آپ جوتے سمیت اسٹیج پہ آئے ہیں یا جوتے اتار کے آئے, یہ سب چیزیں. اچھا قاری صاحب, حسن قراءت کے مقابلے میں غالباً یہ ہونا چاہیے رول کہ وہ تو ویسے ہی بھی پورا حضرات خیال کرتے ہیں کہ جوتے جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں آپ شو پہن کے تلاوت کر سکتے ہیں. نہیں, قرآن کا ادب کے خلاف, ویسے بھی ادب کے خلاف ہے. اور ویسے بھی جہاں پہ بھی جائیں, محافل پہ جائیں, قراءت کے مقابلے میں جائیں, چاہے آپ کو شوز پہن کے ہی کرنی پڑے تو آپ شوز اتار دیں. اچھا. کھڑے ہو کے اگر ویسے آپ نے تلاوت کرنی ہے تو آپ شوز اتار دیں. کوئی قرآن کے ادب کے خلاف ہے, ادب کے خلاف ہے. آپ کی لائف کا سب سے پہلا مقابلہ کون سا؟ میری لائف کا سب سے پہلا مقابلہ ہمارے مدرسے کا ہی مقابلہ تھا. ہمارے مدارس رحمانیہ میں الحمدللہ ہوتے ہیں ہر سال مقابلے جات, تو اسی سے الحمدللہ ہم نے آگے بڑھے. وہی میرا سب سے پہلا مقابلہ تھا, اسی میں الحمدللہ میری فرسٹ پوزیشن آئی. فرسٹ پوزیشن آئی. جی. اچھا قاری صاحب, اس مقابلے کو کون جج کر رہا تھا؟ وہ کوئی اس مقابلے کے اندر وہ ایکسٹرنل تھے, باہر سے کوئی قرہ کرام تھے اس وقت. اور یہ کتنی پرانی بات ہے؟ تقریباً 10 سے 15 سال پرانی بات. 10 سے 15 سال پرانی. جی. قاری صاحب غالباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ تقریباً مجھے الحمدللہ جب سے تقریباً 6 یا 7 سال کی عمر میں, 7 سال کی عمر الحمدللہ میں اسی فیلڈ کے اندر میں آیا.
7 سال کی فیلڈ میں، جی جو مطلب ایک نارمل بچے کے لیے کھیل کود بھی بالکل۔ شاید پراپر کھیلنا کودنا بھی نہیں آتا بالکل، اس عمر بالکل۔ کے بچے کو، تو اللہ نے آپ کو اس انعام سے نوازا۔ قاری صاحب یقیناً یہ اللہ کی عطا ہے۔ معزز ناظرین، کراچی کے مضافات میں اختتام سحر ہوئی جاتی ہے، لوگ اپنے دوسرے روزے کو رکھنے کی نیت کرنے لگے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ قاری اسامہ رحمانی صاحب کو انشاءاللہ آگے بھی ہم زحمت دیں گے اور قاری صاحب یقیناً ہمیں وقت عنایت فرمائیں گے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اسی اپنے پن کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔